شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات ہم دونوں دوست ولیمے کی تقریب سے آ رہے تھے۔ لڑکی نے جواب دیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، سردیوں کے دن تھے۔ نوید اور واصف اپنے دوست اسامہ کے ولیمے کے تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ اچانک سڑک کے وسط میں ایک لڑکی نمودار ہوئی جس پر واصف نے پورے زور سے بریک لگائی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ گاڑی کی سپیڈ زیادہ نہ تھی جس کی وجہ سے وہ کسی انتہائی نقصان سے بچ گئے، البتہ لڑکی گاڑی کے سائیڈ بمپر سے ٹکرائی۔ نوید گاڑی سے نکلا اور لڑکی کی طرف دوڑا۔ واصف نے گاڑی بند کی اور نوید کی طرف ہوا۔ نوید نے لڑکی کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک تھی لیکن حالت غیر ہوئی پڑی تھی۔ سر پر دوپٹہ اور پاؤں پر جوتی نہیں تھی۔ پاؤں اور ہاتھوں سے ہلکا سا بلڈ رس رہا تھا۔ پسینے میں شرابور تھی، شاید کسی دور سے بھاگی ہوئی آ رہی ہو۔ نوید نے واصف کو پانی پلانے کا کہا اور پانی سے اس لڑکی کے اوپر چھڑکا تاکہ اسے ہوش آ سکے۔ جیسے ہی لڑکی ہوش میں آئی وہ زور سے چلانے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ لڑکی صدمے میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے وہ بکھلاہٹ کا شکار تھی۔ واصف نے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرائے نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ نوید نے بھی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ محفوظ ہیں۔ لڑکی کے بولنے کے انداز سے پڑھی لکھی فیملی کی معلوم ہو رہی تھی۔ واصف نے گاڑی سے شال نکال کر اسے اوڑھنے کو دی۔ لڑکی نے فوراً شال لی اور بدن چھپایا۔ لڑکی اب کچھ نارمل محسوس کر رہی تھی۔ نوید نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی تھیں اور کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جانا ہے؟ سوال پر لڑکی رونے لگی۔ نوید نے کہا، روئے نہیں، اپنا پتہ بتائیں یا کسی اپنے کا پتہ بتا دیں تاکہ گھر والوں کو اطلاع دے سکے۔ لڑکی زوروں کے تار روئے جا رہی تھی اور کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ واصف نے نوید سے کہا، انہیں گھر لے چلتے ہیں، وہاں امی ہوں گی تو شاید یہ کچھ بتا دے۔ اسی کشمکش میں 1 بج چکا تھا۔ نوید نے لڑکی کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ لڑکی ڈرتے ہوئے انکار کرتی رہی۔ پھر نوید کی تسلی دینے کے بعد اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی گاڑی میں پیچھے جا بیٹھی۔ اسے چوٹ بھی لگی تھی۔ واصف نے گھر کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو واصف کی والدہ گاڑی کی طرف ہوئی اور اس لڑکی کو گاڑی سے نکالا، اسے کمرے میں لے گئے اور پہننے کے لیے کپڑے دیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے دیا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ واصف کی والدہ نے بڑے پیار سے دلاسا دیا کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، فکر کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کو ان کی باتوں سے حوصلہ ہوا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ایسے سوئی کہ مدتوں جاگتی ہو۔ مدتوں میں ایسے ہی نیند کا انتظار تھا۔ واصف کی والدہ بھی اس کے پاس سو گئی۔ اگلی صبح ناشتہ کروایا اور دریافت کیا کہ بیٹی کون ہو، کہاں سے آئی ہو۔ اس نے کہا کہ میں اچھے پڑھے لکھے خاندان سے ہوں، میں نے BS کی طالبہ ہوں۔ میرے ملاقات ایک لڑکے سے فیس بک پر ہوئی جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ یہی جذبات اس لڑکے کی طرف سے بھی تھے۔ اس نے شادی کے لیے ہاں کہا لیکن گھر والے نہیں مانے۔ میں اس کے کہنے پر گھر چھوڑ آئی۔ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کوارٹر میں لے گیا جہاں اس کے مزید دوست بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر مجھے اس لڑکے کے گھٹیا جذبات کا علم ہوا جو سن کر میں بالکل ہی بکھر گئی۔ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہی، البتہ مجھے گھر واپس جانے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ اسی اسنا میں لڑکا اور اس کے دوست میرے پیچھے آ گئے۔ میں گل کے راستے خاردار جھاڑیوں سے بھاگتے ہوئے مین روڈ پر پہنچی جہاں پر آپ کے بیٹے کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ واصف کی والدہ نے اسے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا خدا کا شکر کرو، تمہاری روح سلامت ہے۔ اپنے کسی عزیز کا نمبر دو تاکہ تمہاری موجودگی میں اطلاع دے سکیں۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً کہا کہ میرے گھر والوں کو یہاں نہ بلائیں۔ واصف کی والدہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لڑکی نے نمبر دیا۔ واصف نے اس کے والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ شام کو اس کے والد پہنچے تو آتے ہی لڑکی کے باپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لڑکی کو بلانے کا کہا، جس پر واصف اور ان کے والد نے ٹھنڈا رہنے کا کہا۔ لڑکی سامنے آئی تو باپ نے روکنے کی کوشش کی جس پر واصف کی والد نے ان کی دستداری پر مزاحمت پر روکا۔ لڑکی کا باپ
रुत तो जा और कहा कि इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। अगर औलाद कुछ गलत कर रही हो तो सबसे पहले उसका इल्ज़ाम खुद वालिदैन के सर पर होता है, क्योंकि तरबियत की जिम्मेदारी उनकी है, बाहर वालों की नहीं। अगर औलाद से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसकी माफ़ी की गुंजाइश पैदा नहीं रहती, ताकि औलाद कोई भी ऐसा कदम ना उठा सके जो बाद में आपके लिए पछतावे के सिवा कुछ ना हो जाए। मोहब्बत और झूठे इश्क की खातिर अपने माँ बाप की इज्जत को दागदार ना करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।